اویکنگ نیوز کے محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں سید سہیل آپ کا استقبال کرتا ہوں اویکنگ نیوز میں۔ ملک اور دنیا کے تازہ ترین حالات آئیے دیکھتے ہیں سرخیوں میں۔ برطانیہ کا وزیر اعظم بنتے ہی رشی سونک سرگرم، کئی وزیروں کو برطرف کر دیا۔ روس کا درجنوں یوکرینی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ 6 فلسطینیوں کی شہادت پر فلسطین میں عام ہڑتال۔ جاپان نے انسانوں کو دھونے والی مشین کا پہلا ماڈل متعارف کروا دیا۔ ٹی آر ایس کے 4 ارکان اسمبلی کو خریدنے کی کوشش، پولیس نے بی جے پی قائدین کو نوٹوں کے ساتھ پکڑ لیا۔ بلی تھیلے سے باہر، کیجریوال کا ہندوتوا کارڈ، کہا نوٹ پر گاندھی کے ساتھ لکشمی اور گنیش کی بھی ہو تصویر۔ گستاخ رسول راجہ سنگھ کو زبردست جھٹکا، پی ڈی ایکٹ کو چیلنج کرنے والی درخواست مسترد۔ جو مدارس حکومت پر بوجھ نہیں بننا چاہتے ہیں ان میں مداخلت کیوں؟ مایاوتی کا سوال۔ کیا کوئی مسلمان ہندوستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ کانگریس قائد ششی تھرور۔ کانگریس کی کمان اب ملکارجن کھڑگے کے ہاتھ میں، بولے آج مزدور کا بیٹا صدر بنا، میرے لیے جذباتی لمحہ۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وی ایس جگن موہن ریڈی کا ٹارگٹ کپم اور ٹیکیرے، وی ایس آر کانگریس قائدین کو ضروری ہدایات۔ سینئر رپورٹر یوسف علی خان کی رپورٹ۔ ساحر لدھیانوی ایک ممتاز ترقی پسند انقلابی شاعر اور نامور گیتکار، 42ویں برسی پر خصوصی مضمون۔ اب آئیے خبریں تفصیل کے ساتھ سماعت کرتے ہیں۔ برطانیہ کا وزیر اعظم بنتے ہی رشی سونک سرگرم، کئی وزیروں کو برطرف کر دیا۔ ملک کی ضروریات کو سیاست سے بالاتر رکھتے ہوئے اپنے پیش رو وزرائے اعظم کی غلطیوں کی اصلاح کا عزم۔ برطانیہ میں پہلے ہند نژاد وزیر اعظم کی تقرری پر ہندوستان میں خوشی کا ماحول۔ ہندوستانی نژاد برطانوی سیاستدان رشی سونک کو منگل کو کنگ چارلس سوم نے ملک کا وزیر اعظم مقرر کر دیا۔ عہدہ سنبھالتے ہی سونک نے بحران زدہ ملک کی ضروریات کو سیاست سے بالاتر رکھتے ہوئے اپنے پیشرو وزرائے اعظم کی غلطیوں کی اصلاح کا اعلان کیا، اور اس کے ساتھ ہی ایکشن میں آتے ہوئے انہوں نے کئی وزیروں کو برطرف کر دیا۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ اقدامات کے لیے وہ کسی بھی طرح کا انتظار کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ روس کا درجنوں یوکرینی فوجیوں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ روسی فوج نے پچھلے 24 گھنٹے کے دوران یوکرینی فوج کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ماسکو میں روس کی وزارت دفاع کے ترجمان ایگور نے بتایا ہے کہ مختلف محاذوں پر یوکرین کی پیش قدمی کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس دوران ہونے والی جھڑپوں میں 200 کے قریب یوکرینی فوجی ہلاک ہو گئے۔ روسی وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا تھا کہ روسی فوج کے شدید جوابی حملوں کے بعد یوکرینی فوجی اپنے مورچوں سے پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ یوکرین ذرائع نے روسی دعوے پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ 6 فلسطینیوں کی شہادت پر فلسطین میں عام ہڑتال۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق فلسطین میں عام ہڑتال ہے اور لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر زبردست احتجاج کیا اور صہیونی فوجیوں کی وحشیانہ کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری سے فلسطینیوں کی حمایت کا مطالبہ کیا۔ واضح رہے کہ غرب اردن کے شہر نابلس میں صہیونی فوجیوں نے اپنی وحشیانہ کارروائیاں جاری رکھتے ہوئے کم سے کم 6 فلسطینیوں کو شہید کر دیا تھا۔ فلسطین کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران صہیونیوں کے حملوں میں اب تک 6 فلسطینی نوجوان شہید ہو چکے ہیں، جن میں عرین الاسود مزاحمتی تنظیم کے 2 کمانڈر شامل ہیں۔ منگل کی صبح کو ان شہیدوں کا
شاندار جلوس جنازہ نکلا۔ جاپان نے انسانوں کو دھونے والی مشین کا پہلا ماڈل متعارف کروا دیا۔ یوسویارو منصوبے کے تحت کئی سینسار اور ببل ٹیکنالوجی کی حامل واشنگ مشین خود آپ کو غسل کرائے گی۔ اگرچہ اس پر ایک عرصے سے غور ہو رہا ہے، لیکن جاپان نے اب انسانوں کو دھونے والی مشین کا پہلا ماڈل باضابطہ متعارف کروا دیا ہے۔ اس جدید مشین میں ان گنت سینسار، پانی کو بلبلوں میں بدلنے والا نظام اور مصنوعی ذہانت پر مبنی ٹیکنالوجی بھی استعمال کی جائے گی۔ ٹی آر ایس کے 4 ارکان اسمبلی کو خریدنے کی کوشش، پولیس نے بی جے پی قائدین کو نوٹوں کے ساتھ پکڑ لیا۔ تلنگانہ میں برسر اقتدار جماعت ٹی آر ایس کے 4 ارکان اسمبلی کو خریدنے کی کوشش کے دوران بی جے پی کے 3 قائدین حیدرآباد کے مضافات میں واقع ایک فارم ہاؤس میں پولیس کے ہاتھوں پکڑے گئے۔ پولیس نے دھاوا کرتے ہوئے 15 کروڑ روپے کی رقم ضبط کر لی اور دہلی سے آنے والے بی جے پی قائدین کو گرفتار کر لیا۔ مزید تفصیلات کا انتظار ہے۔ بلی تھیلے سے باہر، کیجریوال کا ہندوتوا کارڈ، کہا نوٹ پر گاندھی کے ساتھ لکشمی اور گنیش کی بھی ہو تصویر۔ عام آدمی پارٹی کے سربراہ اور دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے پریس کانفرنس میں مرکزی حکومت سے اپیل کی ہے کہ نوٹ پر گاندھی کے ساتھ لکشمی اور گنیش جی کی بھی تصویر ہو۔ عام آدمی پارٹی کے کنوینر اور دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے آج مرکزی حکومت سے ایک اہم اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں ملک کی کرنسی کمزور ہو رہی ہے، وہیں معیشت بھی بدحالی کا شکار ہے۔ جب بھی ہم مصیبت میں آتے ہیں تو خدا یعنی بھگوان کو یاد کرتے ہیں۔ ہم دیوالی پر لکشمی اور شری گنیش کی پوجا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتہائی سنگین حالات میں بھی ہم خدا یعنی بھگوان پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ ایسے میں میری اپیل ہے کہ بابا قوم مہاتما گاندھی کے ساتھ لکشمی اور شری گنیش جی کی تصویر ہندوستانی کرنسی یعنی نوٹوں پر چھاپی جائے۔ اس دوران کیجریوال نے کہا کہ نوٹ پر گاندھی جی کی تصویر ویسے ہی رکھی جائے، لیکن دوسری طرف دیوتاؤں کی تصویر لگائی جائے۔ سب کو میرا پرنام۔ ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ارتھ ویوستھا، بھارتی ارتھ ویوستھا کی استھتی بہت اچھی نہیں ہے۔ بھارتی ارتھ ویوستھا کافی نازک دور سے گزر رہی ہے۔ ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے ڈالر کے مقابلے میں روپیہ دن پرتی دن کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور ان سب چیزوں کی مار ہمارے دیش کے ایک عام آدمی کو بھگتنی پڑتی ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ آج بھی بھارت ایک وکاسشیل گستاخ رسول راجہ سنگھ کو زبردست جھٹکا، پی ڈی ایکٹ کو چیلنج کرنے والی درخواست مسترد۔ ایڈوائزری کمیٹی نے پی ڈی ایکٹ کو برقرار رکھا۔ گستاخ رسول بی جے پی گوشہ محل کے رکن اسمبلی راجہ سنگھ کو نفرت انگیز تقریر کیس میں بدھ کو جھٹکا لگا۔ معلومات کے مطابق راجہ سنگھ نے ایڈوائزری کمیٹی میں نفرت انگیز تبصرے کرنے پر پولیس کے ذریعے ان کے خلاف درج پی ڈی ایکٹ کو چیلنج کیا تھا۔ بدھ کو مشاورتی کمیٹی نے راجہ سنگھ کی درخواست پر سماعت کی۔ کمیٹی نے راجہ سنگھ کے خلاف پولیس کی طرف سے درج پی ڈی ایکٹ کو برقرار رکھا۔ کمیٹی نے راجہ سنگھ کے خلاف پولیس کے ذریعے درج پی ڈی ایکٹ کی حمایت کی۔ کمیٹی نے راجہ سنگھ کی پی ڈی ایکٹ کو منسوخ کرنے کی اپیل کو مسترد کر دیا۔ راجہ سنگھ کی بیوی اوشا بائی نے پی ڈی ایکٹ کو ہٹانے کے لیے بورڈ کو ایک عرضی پیش کی تھی۔ پی ڈی ایکٹ ایڈوائزری بورڈ کے چیئرمین بھاسکر راؤ اور 2 دیگر ججوں نے انکوائری کی۔ پولیس نے بورڈ کو ان حالات کی وضاحت کی اور شواہد پیش کیے جن کی وجہ سے گوشہ محل کے ایم ایل اے راجہ سنگھ کے خلاف پی ڈی ایکٹ کا اندراج کیا گیا۔ پولیس نے یہ بھی کہا کہ راجہ سنگھ کے خلاف سینکڑوں مقدمات درج ہیں۔ جو مدارس حکومت پر بوجھ نہیں بننا چاہتے ہیں، ان میں مداخلت کیوں؟ مایاوتی کا سوال۔
مایاوتی نے سوال کیا کہ کیا حکومت گرانٹ لسٹ میں غیر تسلیم شدہ قرار دیے گئے نجی مدارس کو شامل کرے گی، جس طرح بی ایس پی حکومت نے یو پی بورڈ میں 100 مدارس کو شامل کیا تھا۔ اتر پردیش کی سابق وزیر اعلیٰ اور بہوجن سماج پارٹی کی صدر مایاوتی نے ریاست میں مدارس کا سروے کرانے کے بعد نجی مدارس کو غیر تسلیم شدہ قرار دینے کی یوگی حکومت کی کارروائی پر سوال اٹھاتے ہوئے بدھ کو کہا کہ اگر غیر سرکاری مدارس اگر حکومت پر بوجھ نہیں بننا چاہتے ہیں تو پھر ان میں مداخلت کیوں کی جا رہی ہے۔ مدارس کی تحقیقاتی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے مایاوتی نے ٹویٹ کیا، یو پی حکومت کی طرف سے ایک خصوصی ٹیم بنا کر لوگوں کے عطیات پر منحصر نجی مدارس کی بہت زیر بحث سروے کا کام مکمل کر لیا گیا ہے، جس کے مطابق 7500 سے زیادہ غیر تسلیم شدہ مدارس غریب بچوں کو تعلیم دینے میں مصروف ہیں۔ یہ غیر سرکاری مدارس حکومت پر بوجھ نہیں بننا چاہتے تو پھر ان میں مداخلت کیوں؟ ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا، جبکہ سرکاری مدرسہ بورڈ کے مدارس کے اساتذہ اور عملہ کی تنخواہوں کے لیے بجٹ کی فراہمی کے لیے خاص طور پر سروے کرایا جاتا ہے، تو کیا یو پی حکومت ان نجی مدارس کو گرانٹ لسٹ میں شامل کر کے انہیں سرکاری مدارس بنائے گی؟ بی ایس پی حکومت نے یو پی بورڈ میں 100 مدارس کو شامل کیا تھا۔ خیال رہے کہ یو پی حکومت نے حال ہی میں ریاست کے مدارس کو جدید سہولیات سے آراستہ کرنے کا حوالہ دیتے ہوئے ایک سروے کرایا۔ سروے رپورٹ میں ریاست کے 7500 سے زیادہ پرائیویٹ مدارس کو غیر تسلیم شدہ زمرے میں شامل کرنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایسے میں اب سب کی نظریں ان مدارس کے حوالے سے حکومت کے کیا کوئی مسلمان ہندوستان کا وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ کانگریس قائد ششی تھرور نے آج کہا کہ ہندوستانی نژاد رشی سونک کے برطانیہ کے وزیر اعظم بننے میں ہندوستان کے لیے کچھ سبق مضمر ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا ہندوستان میں کوئی ایسا شخص وزیر اعظم بن سکتا ہے جو نہ ہندو ہو، نہ سکھ ہو، نہ بدھ ہو اور نہ جین ہو۔ انہوں نے نمایاں اقلیتوں کو با اختیار بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے یہ بات کہی۔ قبل ازیں ٹویٹر پر نمایاں اقلیت کی بحث پر انہیں نشانہ تنقید بنایا گیا تھا۔ لوگوں نے ان کے ساتھی کانگریس قائد منموہن سنگھ کا حوالہ دیا تھا، جو تقریباً 10 سال تک وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہے تھے۔ انہیں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مسلمان اور سکھ افراد صدر جمہوریہ کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں، جو ملک کا دستوری سربراہ ہوتا ہے، اگرچہ کہ یہ ہندوستان میں محض ایک رسمی عہدہ ہے۔ ششی تھرور نے این ڈی ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ یقیناً نمایاں اقلیت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن بیشتر ہندو سکھوں کو اپنے سے الگ تصور نہیں کرتے۔ Coalition, and I guess she would qualify as an immigrant. There were public fulminations about a foreigner ruling billion Indians and کانگریس کی کمان اب ملکارجن کھڑگے کے ہاتھ میں، بولے آج مزدور کا بیٹا صدر بنا، میرے لیے جذباتی لمحہ۔ ملکارجن کھڑگے نے اپنے خطاب میں کہا کہ آج ایک مزدور کا بیٹا کانگریس کا صدر بن گیا ہے، یہ میرے لیے ایک جذباتی لمحہ ہے، یہ اعزاز دینے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ کانگریس کے نومنتخب صدر ملکارجن کھڑگے نے پارٹی کی باغ دوڑ سنبھالی۔ کانگریس صدر کے عہدے کے انتخاب میں ششی تھرور کو شکست دینے والے ملکارجن کھڑگے نے آج یعنی بدھ کی صبح سونیا گاندھی، کانگریس ورکنگ کمیٹی کے رکن راہل گاندھی، راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت، چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ، ریاستی کانگریس کے صدر کمیٹیوں اور پارٹی کے دیگر قائدین کی موجودگی میں کانگریس ہیڈ کوارٹر میں پارٹی صدر کا عہدہ سنبھالا۔ کانگریس کی باغ دوڑ سنبھالنے سے پہلے ملکارجن کھڑگے نے آج صبح راج گھاٹ پر بابائے قوم مہاتما گاندھی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وی ایس جگن موہن ریڈی کا ٹارگٹ کپم اور ٹیکیرے، وی ایس آر کانگریس قائدین کو ضروری ہدایات۔ سینئر رپورٹر یوسف علی خان کی رپورٹ۔
वजीर आला आंध्र प्रदेश वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने आइंदा असम्बली इंतखाबात में अपोजिशन का मुकम्मल सफाया करने का तय कर लिया है। इसका नतीजा वक्त ही बताएगा। रियासत के 175 असम्बली हलके हैं। जगन मोहन रेड्डी चाहते हैं कि तमाम 175 हलकों से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान असम्बली मुंतखब हो जाएं। इसके लिए उन्होंने अभी से काम करना शुरू कर दिया है। इन दिनों हलकों के पार्टी कायदीन और कारकुनों से राब्ते में रहते हुए जरूरी इक़दामात कर रहे हैं। तेलुगु देशम पार्टी ने 18 असम्बली हलकों से कामयाबी हासिल की थी। आज जगन मोहन रेड्डी ने इन 18 असम्बली हलकों से वाईएसआर कांग्रेस पार्टी कायदीन से मुलाकात करते हुए इजलास मुनक्किद किए। कुप्पम और टेक्केले हलकों पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। इस मौके जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि इंतखाबात 18 माह बाद मुनक्किद हो रहे हैं, जिसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर देना चाहिए, तब जाकर हम क्लीन स्वीप कर सकेंगे। साहिर लुधियानवी एक मुमताज तरक्की पसंद इनकलाबी शायर और नामवर गीतकार। 42वें बरसी पर खुसूसी मजमून। एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। साहिर लुधियानवी ने समाज के उन तारीक पहलुओं को भी अपनी शायरी का मौजू बनाया जो इंसानियत के चेहरे पर बदनुमा दाग हैं। साहिर लुधियानवी की शायरी महज ख्यालात की तरसील, अकाइद की तबलीग और सियासी प्रोपेगेंडे के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने अपने महसूसात और जज्बात की सूरतगिरी का एक जरिया बनाया है। साहिर लुधियानवी ने जितने तजुर्बात शायरी में किए, शायद ही वो दूसरे किसी भी शायर ने कम ही किए होंगे। उन्होंने सियासी शायरी की, रूनुमाई शायरी की, नफ्सियाती शायरी की और इनकलाबी शायरी की है, जिसमें किसानों और मजदूरों की बगावत का ऐलान है। नाज़रीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। मज़ीद खबरों के लिए जुड़े रहें अवेकिंग न्यूज़ के साथ। सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।